أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کے کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق سے جو سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر جاننے کا سلسلہ شروع کیا ہے، ابھی اسی سلسلے میں آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالو انہوں نے کہا، ادع لنا دعا کریں، ربا کا ہمارے لیے، اپنے رب سے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا یبین وہ بتلائے، لنا ہمیں، ماں کیسی، ہیا وہ، انا کیونکہ، باقرہ گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی، علینا ہم پر، وا انا اور بے شک ہم، ان اگر، شاء چاہا، اللہ اللہ، لمہتدون ضرور ہدایت پا لیں گے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی فرمائی تھی کہ گائے کو ذبح کریں اور اس جو قتل ہوا ہے، جو بندہ مارا ہے انہوں نے، اس کو لگائیں اور اس سے وہ لے لیں گے، اس کی رہنمائی ہو جائے گی، وہ نام بتا دے گا۔ تو اس میں رب تعالیٰ فرما رہے، انہوں نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے، یہ پوچھ کر بتائیے کہ وہ کس طرح سے ہو، کس طرح کی ہو، کیونکہ ہمیں تو مشتبہ ہو گئی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ بولتے تو وہ کبھی بھی ایسی گائے کو نہ پاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی منزل کو آسان کر دیا، حالانکہ وہ شروع میں کسی بھی گائے کو اگر ذبح کر دیتے تو وہ کافی ہو جاتا، لیکن سوالات کا دروازہ کھول کر انہوں نے خود اپنے لیے سختیوں کو بڑھایا۔ تو اسی میں پھر وہ تفسیر ابن کثیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ کیا ہے، تو وہی اتری، اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں بھلی لگتی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ حضرت ایسی گائیں بھی بہت ہیں، کوئی اور ممتاز صرف بتائیے۔ تو وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی حل میں نہیں جوتی، کھیتوں کا پانی نہیں اس نے پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، یک رنگی ہے، اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ جوں جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے، حکم میں سختی ہوتی چلی گئی۔ اب نکلے ایسی گائے کو ڈھونڈنے کو، تو وہ صرف ایک ہی لڑکے کے پاس ملی۔ یہ جو بچہ تھا یہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جب کہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں اس سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی قیمت دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا، اور تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70 کے تمہیں 80,000
دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی ادھر سے زیادتی ہوتی شروع ہوئی، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ دے دو تو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے کہ اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، جب میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کو جاننے اور ان کی راحت اور آسانی کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکے سے اتنا وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اسے یہ گائے عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جاؤں میں اپنے رب تعالیٰ پر کہ کس طرح سے بندے کو نوازتا ہے۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے کسی اور کے پاس وہ گائے نہیں پاتے، تو پھر اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گائے چاہیے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک بندے کو اس کا عمل پسند آ گیا کہ اس نے اپنے والدین، اپنے والد گرامی کی، اپنے والد محترم کی اتنا ادب اور احترام کیا کہ ان کے آرام کا اتنا دھیان رکھا، تو رب تعالیٰ دیکھیں اس کی ذرا ذرا سی محنت کو بھی ضائع بندے کی نہیں جانے دیتا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسی طرح سے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی رب تعالیٰ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہماری روحانی جسمانی بیماریوں سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے اس پاک کلام کے صدقے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں ہدایت کے راستے عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس سفر کو سہل فرما دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔